الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جس نے سارے جہاں کو بنایا، جو سارے جہاں کا خالق و مالک ہے اور سارے جہاں کے نظام کو بخوبی چلانے والا ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، ابھی ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساروں کو یہ موقع یا یہ توفیق عنایت کی کہ وہ حج کی انہوں نے تیاریاں کی۔ کچھ لوگ حج کے لیے نکل چکے ہیں، کچھ پہنچ چکے ہوں گے اور کچھ نکلنے کی تیاریوں میں ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں یہ توفیق دی کہ وہ حج جیسی عبادت کو انجام دے سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ موقع عنایت کرے کہ ہم سب بھی اس فرائض کو انجام دے سکیں۔ جن کو یہ موقع ملا ہے ان کے لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے مشکلات کو آسان فرما دے، سفر کی جو مشکلات ہیں انہیں آسان فرما دے، اور جو دیگر وہاں رہنے سہنے یا پھر دیگر اور جو بھی مشکلات ہو سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مشکلات کو آسان کر دے۔ اور جو لوگ بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے اپنے مال اس میں صرف کر کے اس عبادت کے لیے نکلے ہیں، یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دے کہ یہ عبادت اخلاص کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی یعنی ان حاجیوں کی حج کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی حج کر سکیں۔ یقیناً جو لوگ یا تو پہلے یہ فرائض انجام دے چکے ہیں یا جن کو ابھی تک یہ موقع نہیں ملا ہے، کوشش بھی کرتے رہنی چاہیے اور دعائیں بھی کرتی رہنی چاہیے۔ جو لوگ نہیں جا رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی بہت سارے اعمال ہیں کرنے کے لیے، جو اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ باتیں بہت تفصیلی طور پر آ چکی ہیں۔ یقیناً چند ہی دنوں کے بعد عید آنے والی ہے، اور جس میں ہر آدمی اس خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اور ہر ایک پر یہ ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے خوشیوں کا انتظام کریں، اور انہیں عبادات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم قربانی بھی کریں۔ آج کا جو ٹاپک ہے یا آج کا جو عنوان ہے وہ اسی ٹاپک پر ہے کہ قربانی کے کچھ ایسے اہم مسائل جو بہت آسان ہیں، ہر سال ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک وقفہ ہوتا ہے تو بعض دفعہ ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تذبذب یا کنفیوژن ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو صاف کرنے اور واضح کرنے کے لیے
چند مسائل، چند موٹے مسائل جو ہمیں قربانی کے تئیں ضرورت پڑتی ہے، وہ مسائل آپ کے سامنے مختصر طور پر انشاءاللہ رکھے جائیں گے۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص کی یہ نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں جو یہ پتہ چلا کہ ہمیں قربانی کرنی ہے، یہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کے لیے کرنی چاہیے۔ اخلاص نیت کے ساتھ اس ارادے سے کرنا چاہیے کہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، شریعت نے جو حکم ہمیں دیا ہے، اس حکم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں۔ اس میں کسی طرح کا دکھاوا شامل نہ ہو، کسی طرح کی ریاکاری شامل حال نہ ہو، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے مختصر طور پر بہت واضح اور بالکل سلیس انداز میں آپ کے سامنے چند مسائل رکھے جاتے ہیں جسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ جب آدمی قربانی کا ارادہ کرے، اور اس سے بھی پہلے جب آدمی اس مہینے کا چاند دیکھ لے اور پھر وہ قربانی کرنا چاہے، قربانی کرنے کی وہ استطاعت رکھتے ہوں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اس مہینے کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اب اس کے بعد نہ اپنے جسم کے بال نکالے اور نہ ہی ناخن۔ بہت مشہور مسئلہ ہے، بار بار ہم سنتے رہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى ہلال ذی الحجہ، کہ جس نے بھی ذی الحج کا چاند دیکھا، جس نے بھی ذی الحج کا چاند دیکھا، چاند دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ چاند نکل گیا۔ آدمی کو سننے کے ذریعے سے بھی خبر ملتی ہے، جب چاند ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ چاند ہو گیا، آج پہلی تاریخ ہے اور یہ بات مغرب کے بعد ہی پتہ چل جاتی ہے، جب یہ بات انہیں معلوم ہو جائے، ان کے علم میں آ جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور وہ قربانی کا بھی ارادہ رکھتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَلَا يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ نہ اپنے بال نکالے اور نہ ہی ناخن نکالے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ یہ جب ایک چھوٹا سا مسئلہ معلوم ہو گیا تو اب آئیے کہ جب آدمی عام طور سے ایسا ہوتا ہے اور آدمی کے اندر کیا ہونا چاہیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ قربانی چونکہ انسان اللہ کے تقرب کے لیے کرتا ہے، اب انسان کے دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب اس چیز میں مال خرچ کرے تو بہت کھلے دل سے کرنے چاہیے، یعنی جانور اس طرح کا خریدے کہ ان کا دل اطمینان ہو، اور جن عیبوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے، جانور میں وہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اس بات پر غور و فکر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس طرح کے کوئی عیوب تو نہیں ہیں۔ پہلے یہ بات سمجھیے کہ عیوبات کے تعلق سے جب میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گا، اس کی وضاحت بھی کروں گا کہ اہل علم نے اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں، عیب خفیف اور ایک ہے عیب ثقیل، جو بہت بڑا عیب ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی پوچھے، سوال کرے کہ جانور کے جسم سے کچھ بال نکل گئے ہیں، قربانی ہو جاتی کیا؟ نہیں، یہ اس سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیوبات کا ذکر فرمایا ہے ان عیوبات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی آپ کے سامنے روایت آئے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ یہ جو چیزیں ہیں، کچھ بال کا نکل جانا، کانوں میں تھوڑا سوراخ کا ہو جانا، یا جسم میں کہیں چوٹ کا لگ جانا، سینگ کا تھوڑا سا کہیں سے اکھڑ جانا، یہ وہ عیب نہیں ہے کہ جن کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ قربانی جائز نہیں ہے، بلکہ جتنے عیوب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا، ہر عیب کے بعد یہ واضح کیا بینٌ، کہ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل واضح ہونا چاہیے، آدمی کو دور سے ہی دیکھ کر سمجھ میں آ جائے کہ ہاں یہ عیب موجود ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی جانور کا بڑا سا سینگ ہو، تھوڑا سا کہیں سے اکھڑ گیا ہو، یقیناً دور سے کوئی نہیں سمجھ پائے گا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ بین، واضح ہونا چاہیے، بالکل ظاہر ہونا چاہیے، آدمی دیکھتے ہی سمجھ جائے۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب جانور کا سینگ ہی اکھڑ جائے گا یا پھر آدھا ٹوٹ گیا، دیکھ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس کا سینگ کیا ہے؟ ٹوٹا ہوا ہے، یہ عیبدار ہے۔
تو اہل علم نے کہا ہے کہ جو عیوبات اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ وہ عیوبات ہیں جو کیا ہو، بالکل واضح ہو، ظاہر ہو، آدمی دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ ہاں اس میں یہ عیوب پائے جاتے ہیں، ان جانوروں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کون کون سے عیوب ہیں جن عیوبات سے جانور خریدنے کے وقت ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اور یہ بات جو بار بار آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ اسی بنیاد پر آ رہی ہیں کہ آدمی کے اندر اخلاص ہونی چاہیے، اخلاص کو دل میں رکھتے ہوئے آدمی اس چیز میں خوب مال خرچ کرے، اچھا جانور خریدے۔ لیکن اگر وہیں پر نیت بدل گیا، ارادہ تبدیل ہو جائے اور آدمی کے اندر ریاکاری آ جائے اور پھر پیسے دے کے کیا کرے، اچھے سے اچھا جانور خریدے تاکہ وہ لوگوں کو بتلا سکے، ان کا مقصد ان عیوبات سے حفاظت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد شریعت کے اس احکام پر عمل کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ جانور خرید کر 10 دن تک روڈوں پر چکر لگائیں گے، لوگوں کو دکھلائیں گے اور لوگوں کے سامنے اپنا یہ رتبہ ظاہر کریں گے کہ ہم نے بڑا جانور ذبح کیا ہے، بہت مال اس میں خرچ کیا ہے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے خون اور گوشت نہیں پہنچتے، تمہارے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کو جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہارے دل میں جو نیت اور ارادہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ لیکن اگر اس بات کو سامنے رکھ کر کوئی یہ کہے کہ اللہ کو ہی صرف یہ بتلانا مقصود ہے یا اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے قربانی کرنا مقصود ہے تو ہم کوئی بھی جانور خرید لیں گے، نیت ہماری صاف ہے، نہیں، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا کہ جانور خریدتے وقت ان عیوبات سے بھی پاک ہونے چاہیے جن عیوبات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے وہ عیوبات رکھے جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ عیوب پائے جائیں تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیوبات ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک پایا جائے جانور میں تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اور میں آپ کے سامنے پہلے ہی واضح کر دیا کہ ان عیوبات سے مراد بڑے طرح کے عیوب اور ہر وہ عیب جو ظاہر ہو، باہر ہو، بالکل واضح ہو، کسی طرح کی سمجھنے میں یا دیکھنے میں کوئی دشواری نہ ہو کہ اس میں عیب ہے یا نہیں ہے۔ اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیوب ہیں کہ اگر جانور میں پائے جائیں تو جائز نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا العوراء بین عورها، بھینگا پن اور اس کا ایسا بھینگا پن کہ جو بالکل ظاہر ہوتا ہو۔ بھینگا کس کو بولتے ہیں؟ آنکھوں کا اس طرح سے رہنا کہ اس کے ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ آدمی دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے آنکھوں میں خرابی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ جانور کے آنکھوں میں اتنی زیادہ خرابی نہیں ہے، کوئی آدمی دیکھ کر آسانی سے نہ سمجھ پائے کہ اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے یا نہیں، ہاں غور سے دیکھے، قریب جائے، پھر دیکھے تو سمجھ میں آتا ہے کہ شاید تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں بھینگا پن ہے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ ایسا بھینگا پن ہونا چاہیے جو کیا ہو، بینن، جو بالکل ظاہر ہو، دور سے سمجھ میں آئے کہ اس کا ایک آنکھ کیا ہے، اندھا ہے، ایک آنکھ سے ان کو برابر دکھ نہیں رہا ہے، دور سے ہی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کچھ نقص ہے، تو یہ کیا ہوگا، عیب ہوگا۔ اگر کسی جانور میں یہ عیب پایا جائے تو اس کا قربانی جائز نہیں ہے۔ العوراء بین عورها، پہلا عیب کہ ایسا بھینگا پن جس کا بھینگا پن کیا ہو، بالکل ظاہر ہو، واضح ہو جائے، آدمی دیکھتے ہی سمجھ جائے۔ اس کے بعد دوسرا والمریضۃ بین مرضها، اور دوسرا ایسا بیمار کہ دیکھ کے ہی آدمی سمجھ جائے کہ بیمار ہیں۔ بعض دفعہ جانور کو بیماری ہوتی ہے، بس تھوڑا بہت لگتا ہے کہ شاید کچھ آج صبح سے ہی دکھ رہا ہے کہ کچھ بیمار ہے، نہیں، اس کا کر سکتے ہیں۔ ایسا بیمار جو مسلسل کئی دنوں سے بیمار چلا آ رہا ہے، جسم میں گوشت نہیں ہے اور اٹھ نہیں پا رہا ہے، جانور دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے، بیمار ہے۔ ایسی بیماری جو کیا ہو، بین، واضح ہو، بالکل ظاہر ہو، تو پھر اگر ایسا عیب موجود ہے جانور میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا وصف بیان کیا اور تیسری جو عیب بیان کیا جس سے بچنے کی ضرورت ہے، والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا پن کہ جسے آدمی دیکھ کے جب وہ چلے جانور تو بالکل آدمی فرق کر لے کہ یہ جانور کیا ہے، لنگڑا ہے، تھوڑا بہت ٹیڑھا ہو کے چلے، یا لنگڑا پن نہیں ہے، بس تھوڑا سا ہو سکتا ہے کچھ درد وغیرہ کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے ہو کر چلے، وہ عیب نہیں ہے۔
عیب کون سا ہے؟ ایسا لنگڑا پن کہ ٹانگ ٹوٹا ہوا ہو، ایسا لنگڑا پن کہ جس میں چلنے کی وجہ سے لوگ یہ سمجھ جائے کہ اس میں کیا عیب موجود ہے، لنگڑے پن کی عیب موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ عیب ظاہر ہو گیا، اب اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا واضح طور پر کہ ایسا لنگڑا پن کہ آدمی دیکھنے سے ہی سمجھ جائے، اتنا واضح ہو اور اتنا صاف ہو کہ وہ کہہ دے کہ یہ لنگڑا ہے۔ اور چوتھا اور آخری جو عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ الکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور، ایسا لاغر کہ اس کے جسم میں ہڈی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ایسا لگے کہ ہڈی پر ہی چمڑی چڑھی ہوئی ہو، ایسا جانور بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، اخلاص اور دل کے سچے نیت کے ساتھ ہم نے یہ قربانی کی، جانور میں گوشت نہیں ہے، کمزور ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ عیب یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح کے جانور نہ خریدو کہ اس میں کیا ہو، صرف ہڈی ہی ہو، گوشت موجود ہی نہ ہو۔ آدمی بہت سارے آپ جانور خریدنے جائیں، روڈوں پر آپ جانور دیکھیں گے اس طرح سے، بس کسی طرح وہ کھڑی ہے جانور، اس کے اندر کوئی ایسا گوشت نہیں ہے، یا ایسا دیکھنے میں نہیں لگتا کہ اس کے اندر گوشت موجود ہے۔ تو اس طرح کے جانور بھی خریدنا مناسب نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عیوبات کو بیان کیا ہے، ان عیوبات میں سے ایک عیب یہ بھی ہے کہ اتنا کمزور، اتنا لاغر ہو کہ وہ اٹھ نہ پائے اور اس میں گوشت تک موجود نہ ہو۔ تو یہ چار عیوبات ہیں کہ جانور خریدتے وقت ان عیوبات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آئیے کہ جانور خریدتے وقت جو سب سے اہم چیز ہے جس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ جانور کس طرح خریدیں، کتنی اس کی عمر ہو، اس میں کون سی صفت ہونی چاہیے جو جانور خریدنے چاہیے۔ ایک بات بہت واضح طور پر سمجھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، وہ لفظ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو بہت آسانی سے بات سمجھ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جانور ذبح نہ کرو مگر وہی جانور جو کیا ہو، مسنہ ہو۔ اب یہ بات سمجھیے کہ مسنہ کہتے کس کو ہیں؟ مسنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ ہوا اس وقت بھی دانت موجود ہوتے ہیں، ان دانتوں کے جھڑ جانے کے بعد جب دوبارہ دانت نکل آئے، دو دانت، اسے کیا کہتے ہیں؟ مسنہ کہتے ہیں۔ تو جب جانور آدمی خریدنے جائے تو ان کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ جو جانور وہ خرید رہے ہیں وہ مسنہ ہے یا نہیں، جو جانور وہ خرید رہے ہیں وہ مسنہ ہے یا نہیں۔ اہل علم نے اس کی ایک تعیین کی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے نہیں ہیں، قیاسی طور پر ایک اہل علم نے اس کی ایک تقسیم کی ہے کہ عام طور پر، عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب اونٹ 5 سال کے ہو جائیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ مسنہ ہو جاتا ہے۔ بڑا جانور گائے، بیل وغیرہ 2 سال کے ہو جائیں یا اس سے زائد ہو جائے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ مسنہ ہو جاتا ہے۔ بکرا وغیرہ جب 1 سال کے ہو جائے، اس سے زائد ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مسنہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو اس کی سمجھ نہ ہو کہ کس طرح سے پہچانے کہ یہ مسنہ ہے یا نہیں، کس طرح سے جانے، تو اہل علم نے کہا ہے کہ اگر اس کا اعتبار کرے تو بھی قربانی اس کی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث کی روح سے دیکھا جائے، اس کے الفاظ پر غور کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو اپنی استطاعت کے بقدر اس بات کی طرف کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سمجھے اور دیکھے کہ جانور مسنہ ہے یا نہیں۔ ہاں، ایک جانور کے تئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے لیے دشواری ہو جائے مسنہ تلاشنا تو دمبے میں سے اگر 1 سال کا ہو تو کیا کر لو؟ قربانی کر لو۔ چونکہ دمبے کا لفظ استعمال کیا گیا اس لیے اہل علم کے نزدیک بھی 2 اقوال آ گئے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ دمبا چونکہ بکری کے قبیل سے ہی ہے، اسی کے جنس سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے بکری میں بھی یہ مناسب ہے کہ اگر 1 سال سے زائد ہو گیا تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ لیکن کچھ اہل علم نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر دمبے کا ذکر فرمایا تو یہ لفظ اور یہ بات بھی دمبے کے ساتھ ہی خاص ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب آدمی جانور خریدنے جائے تو کس بات کی طرف ان کی توجہ ہو، وہ اس بات کی پہچان رکھے اور اس طرح سے جانور خریدے کہ وہ کیا ہو؟ دانتا ہو، مسنہ ہو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لا تذبحوا الا مسنہ، کہ ذبح نہ کرو مگر مسنہ ہونا چاہیے۔
اب آئیے کہ جب آدمی جانور خرید لے تو اب اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جانور کو خوب کھلائے پلائے، اس کا اچھا دیکھ بھال کرے، اس کو اچھی جگہ پر رکھے، ان کی اچھی خاطرداری کرے، ایسا نہ ہو خرید کر لایا باندھ کر رکھ دیا، اور اس طرح کی چیزیں جیسے دروس میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، اس لیے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب آدمی جانور خرید کر لائے تو بہت دلچسپی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس کا پورا دیکھ بھال کرے، ان کے کھانے پینے کا بہت اچھا انتظام کر لے۔ اور اب آئیے اس کے بعد کہ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے، قربانی کا وقت نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی عید کی نماز کے بعد۔ چاہے آپ عید کی نماز کب بھی پڑھ لیجئے، جتنا جلدی پڑھیے وہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آدمی کے عید کی نماز ہو گئی اب قربانی ان کے لیے جائز ہے، لیکن اگر اس دن کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے تو قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من کان ذبح اضحیہ قبل ان یصلی او قال نصلی، کہ جس نے اپنے جانور کو نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا، فلیذبح مکانہا اخری، تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، تبھی اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ یہ قربانی ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا، ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جو لوگ نماز سے پہلے ذبح نہیں کیا، یعنی وہ نماز کے بعد کریں گے، تو جب نماز کے بعد کرے تو وہ کیا کرے؟ بسم اللہ کہہ کر ذبح کرے۔ اب چھوٹا سا مسئلہ ہے، آگے بڑھتے ہوئے یہ بتا دیتا ہوں کہ ذبح کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ذبح کرے۔ اگر آدمی، یاد رکھیے، اگر آدمی صرف یہ کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے کافی ہے۔ اور بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعائیں سکھلائی ہیں، جیسے کہ آدمی ذبح کرنے سے پہلے یہ کہے اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ قرآن کی وہ آیت ہے انی وجہت وجہی للذی، پوری آیت پڑھے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دے۔ طریقہ یہ ہے کہ اگر آدمی یہ دعائیں یاد ہو، پڑھ سکے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکے، یاد نہیں ہے، تو کتنا کافی ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر، جیسا کہ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیے کہ قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جتنے گھر میں افراد موجود ہیں ہر ایک کی طرف سے ایک ایک قربانی دینی ہے، نہیں، ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ چہ جائے کہ ایک گھر میں 50 لوگ موجود ہو اور ایک ہی جگہ ان کا کھانا پکتا ہو، وہ ایک ہی گھر شمار ہوگا اور ان کی جانب سے ایک قربانی کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کرنا چاہے کرے، لیکن اس میں دکھاوا، رعایا نہیں آنی چاہیے، یہ فخر اور تکبر نہیں آنی چاہیے، ورنہ جو کافی ہے وہ کفایت کر جاتی ہے، وہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی کافی کر جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے قربانی کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتی، کہ آدمی بکرا ذبح کرتا تھا اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے ایک ہی، وہ اس میں سے خود کھاتا تھا، فیاکلون ویطعمون، وہ خود اس میں سے کھاتا تھا اور لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، پھر اب دیکھو آہستہ آہستہ لوگوں کی حالت کیسی ہو گئی کہ وہ اپنی طرف سے کئی قربانیاں کرتے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کس طرف لوگ جا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، چاہے گھر آنے، ایک گھر میں جتنے لوگ شامل ہوں، کتنے بھی لوگ شامل ہوں، وہ شمار میٹر نہیں کرتا، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اور اس کے بعد آئیے کہ یہ مسئلہ بہت تذبذب والا رہتا ہے بعض دفعہ، کہ آدمی بعض دفعہ یہ کہتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم سفر پر تھے اور سفر پر رہتے ہوئے ہی قربانی کا وقت آ گیا، تو ہم نے قربانی کیا، تو ہم نے اونٹ میں شامل ہو گئے 7 لوگ، گائے میں یا بیل میں، اور اونٹ میں 10 لوگ۔ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی بکرا نہ لے تو وہ آدمی بڑے جانور میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 7 یا 10 لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس روایت سے پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت سفر کے ساتھ خاص ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، یہ مسئلہ ہے کہ اگر آدمی بڑے جانور میں شامل ہوں تو گائے یا بیل میں 7 لوگ اور اونٹ میں 7 یا 10 لوگ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلتا ہے۔
ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر موجود تھے، فحضر الاضحیٰ، تو عید الاضحیٰ کا ٹائم آ گیا، وقت آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو ہم گائے میں 7 لوگ شریک ہو گئے اور اونٹ میں 10 لوگ شریک ہو گئے۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 7 لوگ بھی اس میں شامل ہو جائے اونٹ میں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ آدمی جب عید کے لیے نکلے نماز کے لیے تو کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر معمول دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ عید الفطر کے لیے نکلتے تھے گھر سے تو آپ کچھ کھا پی کر نکلتے تھے، کھجور وغیرہ کھا پی کر آپ نکلتے تھے، لیکن جب عید الاضحیٰ کے لیے آپ جاتے تو آپ کچھ کھا پی کر نہیں نکلتے بلکہ نماز کے بعد آنے کے بعد آپ کچھ کھاتے تھے۔ تو سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب عید الاضحیٰ کے لیے جائے تو کچھ کھا پی کر نہ جائے، جب نماز سے فارغ ہو کر آئے تب کیا کرے؟ کھانے پینے کا نظم ہو اور کھائے پیے۔ ایک چھوٹا سا اور مسئلہ ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جب آدمی قربانی کرے، قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو کیا کرے؟ گوشت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ اور ضرورت مندوں کو کیا کرو؟ کھلاؤ۔ اہل علم نے کہا خود بھی کھاؤ، جو ضرورت مند ہے ان کو بھی دو، جو متعلقین ہیں، دوست و احباب ہیں، جاننے پہچاننے والے ہیں، جن سے آپ کو دلی محبت ہے ان تک بھی پہنچاؤ۔ کیا یہ تقسیم صحیح ہے؟ لوگوں نے کہا 3 قسم میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اور پھر ایک رکھا جائے، 2 کو الگ الگ جگہوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ تقسیم کی کوئی ثبوت نہیں ملتی۔ آدمی جتنا چاہے کھائے پیے، جتنا چاہے لوگوں میں تقسیم کر دے، جتنا چاہے غربا کو لوگ کیا کریں؟ تقسیم کریں، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی خود بھی اس میں سے استعمال کرے جیسا کہ قرآن میں کہا، اور خاص طور پر فقراء اور ان لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ جو لوگ قربانی دے سکیں۔ آپ شہروں میں دیکھیں گے بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دوسری جگہوں سے آ کر یہاں رہتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، جن کے پاس شاید یہ وسعت نہیں ہوتی کہ وہ قربانی کا نظم کر سکیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر ان تک بھی پہنچانے چاہیے، کیونکہ ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ایک کو خوشی میں شامل کریں۔ ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ، شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند بنایا ہے کہ ہم صفائی اور ستھرائی کا کیا کریں؟ خیال رکھیں۔ چونکہ قربانی کے وقت یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی جب قربانی ذبح کرے خون اور دیگر غلاظت چاروں طرف گر جاتا ہے۔ شہروں میں رہنے کی وجہ سے لوگوں کے پاس جگہوں کی تنگی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گلی کوچوں میں یہ کام کرنا پڑتا ہے پردہ ڈال کر یا کچھ اور چیزیں بھی کر کے۔ ہماری یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ جہاں بھی ہم قربانی کریں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ ہم صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کریں، نہ چلنے پھرنے والوں کو کوئی دشواری ہو، نہ آزو بازو میں جو رہنے سہنے والے دیگر غیر اسلامی بھائی ہیں ان کو کسی طرح سے کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ کیونکہ شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم کسی کو اپنی ذات سے، اپنے اعمال سے اور اپنے اقوال سے کیا کریں؟ تکلیف پہنچائیں۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی کے دن خصوصی طور پر صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھیں، خون اور دوسرے غلاظت کو اس طرح سے صاف کر دیں کہ چلنے پھرنے والے کو یا پھر وہاں رہنے سہنے والے کو کوئی دشواری اور تکلیف نہ ہو۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے، ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ تجارت اور کاروباری اور معاشی سلسلے میں پریشان حال ہیں ان کی ان پریشانیوں کو بھی دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سامان مہیا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔